فصل صدیقی ہے، وہ وفاؤں میں اول رہے تھے۔ اب ہم مسلم شریف کی طرف چلتے ہیں، جس میں صراحتاً یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ فؤاد عبد الباقی کی تلقین کے مطابق یہ حدیث نمبر ہے 2385 اور انٹرنیشنل حدیث نمبر کے حساب سے حدیث نمبر ہے 4397۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بناتے؟ اب یہاں ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کا سوال دیکھیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بناتے؟ یعنی حضرت ابن ابی ملیکہ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ یہ تابعی ہیں اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے طائف میں قاضی رہے تھے، لیکن انہیں کہیں سے یہ بات پتہ نہیں چلی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نامزد کیا تھا۔ روایت پوری کر لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کسی کو خلیفہ بناتے تو ابو بکر کو بناتے۔ ان سے کہا گیا پھر ابو بکر کے بعد کس کو بناتے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا عمر کو بناتے۔ ان سے کہا گیا عمر کے بعد کس کو بناتے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو بناتے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اندازہ ہے، تو جناب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اندازہ بھی معمولی شے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جتنا گہرا تعلق تھا واضح ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بلا وجہ یہ اندازہ ظاہر نہیں کر رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بناتے، بلکہ اس کا ایک مستقل قصہ ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ بخاری میں یہ حدیث 7217 نمبر، 5666 نمبر ہے، جبکہ مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 4399 نمبر ہے۔ یہ ایک دلچسپ روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک مزاحیہ مکالمہ مذکور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سر میں درد ہو رہا ہوگا تو انہوں نے کہا واہ رأسا، ہائے میرا سر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں زندہ ہوں، تمہارا میرے سامنے انتقال ہو بھی گیا تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اور تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا واہ سکلا، ہائے افسوس، آپ چاہتے ہیں کہ بس میں مر جاؤں؟ آپ میرے لیے دعا کریں گے، استغفار کریں گے اور پھر رات کسی دوسری بیوی کے ساتھ بسر کریں گے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل انا واراسا، بلکہ ہائے میرا سر درد۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حممت او قال اردت، حممت کہا یا اردت کہا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ ابو بکر اور ان کے بیٹے کی طرف پیغام بھیجوں اور ان کے نام ایک پیمان لکھ دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہنے والے یہ کہیں اور یا خواہش کرنے والے تمنا کریں کہ حکومت ان کو مل جائے۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ بھی انکار کر دے گا اور مومنین بھی اس کو اختیار نہیں کریں گے اور لوگ ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر جمع نہیں ہوں گے۔ مسلم کے اندر باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں مجھے یہ بات کہی، اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی کو میرے پاس بھیجو تاکہ میں ان کے لیے ایک پیغام لکھ دوں، کیونکہ مجھے یہ خوف ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی خواہش کرنے والا حکومت کی خواہش کرے اور کوئی یہ کہنے والا یہ کہے کہ میں ابو بکر سے زیادہ مستحق ہوں خلافت کا، لیکن اللہ بھی اس سے انکار کرتا ہے اور مومنین بھی منع کر دیں گے، وہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنانے پر راضی نہیں ہوں گے۔ اب اس سے زیادہ صریح حدیث آپ کے سامنے کیا پیش کریں؟ تو بھائی بخاری اور مسلم دکھا رہا ہوں۔ آقا کی رحلت کے بعد جن پہ جچتی خلافت